اسلامی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن بن گئے۔ میں ذکر کر رہا ہوں جنگ صفین کے واقعہ کو، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ اس جنگ کے شروعات کیوں اور کب ہوئی اس کو مختصر بیان کروں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اس واقعہ کو صرف اپنی جانکاری کے لیے سنیں اور دل میں کسی کے لیے بھی برا خیال نہ ڈالیں۔ دوستو، جنگ صفین کا واقعہ 37 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ جس وقت حضرت علی خلیفہ بنے، ملک شام میں اس وقت امیر معاویہ گورنر تھے، اور امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلافت پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دے دی جائے تب تک وہ بیعت نہیں کریں گے۔ اس بات نے اتنا طول پکڑا کہ نوبت جنگ تک پہنچ گئی اور مسلمان دو گروہ میں بٹ گیا۔ جتنا نقصان مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا تھا اتنا نقصان کسی اور جنگ میں نہیں ہوا، اور کافر اور منافقین کا جو ارادہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوا۔ جنگ صفین کے بعد مسلمان کئی فرقوں میں تقسیم ہوئے جو آج تک ایک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان کی وہ بات پوری ہو گئی جو آپ نے کہی تھی کہ اگر مسلمانوں میں شہید ہوا تو یاد رکھنا پھر کبھی نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے اور نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے۔ اس جنگ میں جب امیر معاویہ کو شکست ہونے لگی تو صلح کی پیشکش کی، جس کو حضرت علی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت علی سے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور جنگ ختم کر دیں۔ جب آپ نے صلح کر لی تو ایک گروپ آپ سے بغاوت کر دی اور وہ خوارج کہلایا، جو عالم اسلام میں پہلا فرقہ بنا، اور ان لوگوں نے اپنا ایک امیر مقرر کیا جس کا نام عبداللہ وہب تھا۔ اب وہ گروپ جو الگ ہو کر خوارج کہلایا تھا اس نے لوگوں پر اس بات کی تبلیغ شروع کر دی اور حضرت علی کے ساتھیوں کو کافر قرار دینے لگا کہ دین کے معاملے میں ایک انسان کی بات ماننا کفر ہے اور اس سے جہاد کرنا فرض ہے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ عبدالوہاب مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے تو اس فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت علی نے سعید بن مسعود کو بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے حضرت علی کو خود اس کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا، جس میں حضرت علی نے اس کے سربراہ عبداللہ وہب کے ساتھ ساتھ ان کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا اور مشکل حالات کو مسلمانوں کے لیے آسان کیا۔ دوستو، اگر جنگ صفین کو قریب سے دیکھا جائے اور پڑھا جائے اور تاریخ کے اوراق کو پلٹایا جائے تو یہ ویڈیو 30 سے 40 منٹ کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے مختصر انداز میں اس جنگ صفین کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔